اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی اس آیت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ ولاکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور رسول بھی ایسے ہیں کہ جو نبوت کا خاتمہ کرنے والے ہیں اور آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس آیت میں بہت سارے نکات ہیں جن پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک نکتہ قابل غور یہ ہے کہ وہاں فرمایا ولاکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ ولاکن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت بیان کی گئی اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ اگلے لمحے اللہ رب العزت نے فرمایا وخاتم النبیین، اور نبوت کو بھی ختم کر دینے والے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا جیسے فرمایا ولاکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، فرمانا چاہیے تھا وخاتم المرسلین، اور وہ سلسلہ رسالت کو بھی ختم کر دینے والے ہیں، جبکہ فرمایا ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو۔ بڑا باریک سا، بڑا آسان سا کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ایم اے ڈگری ہولڈر آئے تو اب آپ کو اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے بی اے کیا ہوا ہے یا آپ نے ایف اے کا امتحان دیا تھا۔ جس نے ایم اے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایف اے اور بی اے کر کے ایم اے تک پہنچا ہے۔ تو ایسے ہی منصب رسالت اور منصب نبوت میں یہ فرق ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے فرمایا ولاکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، رسول بھی ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے بھی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو فرمایا ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کیا کسی مرد کا باپ ہونا اور اللہ کا رسول ہونا یہ کوئی متضاد چیز ہے؟ تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں؟ اور انبیاء بھی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، انبیاء آتے رہے، ان کی اولادیں بھی ہوتی رہی اور ان کی اولادیں بھی منصب نبوت اور منصب رسالت پاتی رہی۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صاحبزادے جو اوائل عمری میں ہی، نابالغی کی عمر میں ہی، طفلیت کی عمر میں ہی اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر ایک اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ اور انبیاء آئے، ان کی اولادیں جوان ہوئیں اور ان کو بھی نبوت ملی، ان کو بھی رسالت ملی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جوان اولاد اس لیے نہ ہو سکی کہ باقی انبیاء کی اولاد اس منصب پر موجود رہتی اور حضور کے بیٹے نبی اور رسول نہ ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دی گئی۔ اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی۔ رسالت اور نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دی گئی۔